بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مبشر لقمان ہے. میں آپ کا میزبان ہوں. آج انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان بھارت کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا پاکستان کی جنگی تیاریاں اب ٹھیک ہیں بھارت کے مقابلے میں؟ یہ کچھ جذباتی بات نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس تجزیہ ہے. زمینی حقائق ہیں، عسکری طاقت ہے، عوامی حوصلے ہیں، بین الاقوامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو پاکستان کی کیا تیاری ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو آپ نے پچھلے 5 دن میں دیکھا ہوگا، پاکستان میں اور ہندوستان میں ایک بہت واضح فرق آیا، اور وہ ہے آئی ایس پی آر کا، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا. اور یہاں پہ آئی ایس پی آر جو ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ سمجھے کہ نگرانی میں جو کام کر رہا ہے وہ اتنی مستعدی سے کام کر رہا ہے، 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک ہر ایک کو اس نے انفارم کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے پاکستان کی میڈیا پہ، پورے میڈیا پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے میڈیا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کہیں پہ کوئی فیک نیوز نہیں نظر آ رہی ہے، آپ کو کہیں پہ کوئی گالم گلوچ نہیں نظر آ رہی ہے، آپ کو کہیں پہ کوئی بے تکا تجزیہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. اس کے برعکس جب آپ ہندوستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سارے پاگل ہو گئے ہیں. ان کا ہر جو نیوز روم ہے وہ ایک وار روم کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے جنگیں کر ہمارے پاس رفائل ہے، تو ہمارے پاس یہ ہے، اور ہم یہ اڑائیں گے تو وکرانت کو لے جائیں گے تو اتنے کو گھر کو ہو جائے گا، براموس ہے. پاکستان میں کوئی آپ کو یہ بات نہیں کرتا. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے اس کا سب سے جو ہمیں فائدہ ہے وہ یہ کہ ہمیں تو ملٹری کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو عسکری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں انفارم رکھتے ہیں. جب ہم ان کو سوال کرتے ہیں کہ جی یہ خبر آئی ہے کہ یہاں پہ بم پھٹ گیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ تو اب فرنٹ لائن پہ ہے، کوئی مورچے کے اوپر ہے، تو ہمیں اس کی کیا، ہم تحقیق کیسے کریں؟ کوئی ہمارے رپورٹرز تو نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ ہمیں بر وقت اس کے جواب بھی دے رہے ہیں، ایویڈنس بھی دے رہے ہیں، پروفز بھی دیتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، پوری ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے ہماری خبروں میں بڑا بیلنسڈ ہے. اور اب پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، الحمدللہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کا گودی میڈیا جو ہے وہ پاگل ہو گیا. وہ نیوز روم میں لگتا ہے کہ بہت سے سور جو ہیں لڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر تھوتریاں لے لے کے. اور الحمدللہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت ہی انالیٹیکل قسم کی بات کر رہا ہے. لیکن سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جغرافیے پہ. پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے کہ دفاعی لحاظ سے بھارت کے لیے کوئی آسان ہدف نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانا ذرا ضروری ہے. ہمارے پاس پہاڑی رکاوٹیں ہیں، دریاؤں کا ایک قدرتی دفاعی نظام موجود ہے، بڑے شہروں کے گرد ہمارے حفاظتی انتظامات موجود ہیں. یعنی بھارت کو پاکستان میں گہرائی تک حملہ کرنا ایک خواب ہی رہے گا انشاءاللہ. اب پاکستان آرمی جو ہے، فضائیہ اور بحریہ، یہ تینوں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ہر وقت الرٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان تینوں کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ ادارے ہوتے ہیں، چاہے وہ سول ڈیفنس ہو، چاہے وہ ایف سی ہو، چاہے وہ لیویز ہو، چاہے وہ آپ کہیں کہ رینجرز ہے، پیرا ملٹری ہے، آپ کا میڈیکل کور کے نیٹ ورک ہے، آپ کی فیلڈ ایمبولنسز ہیں، آپ کے فیلڈ ہاسپٹلز ہیں. بہت بڑا ایک پیرافنلیا ہوتا ہے جو ان تین فورسز کے ساتھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین تربیت یافتہ افواج میں شامل ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے دستے کو بھی انڈیپینڈنٹ آپریشنز کا تجربہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان جو ہے وار آن ٹیرر لڑ رہا ہے، اور وار آن ٹیرر ایک ایسے دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے جسے کوئی اصول نہیں ہے، جسے کوئی قواعد نہیں ہے، جسے کوئی ضوابط نہیں ہے، جو اپنے دشمن کے سر سے فٹ بال کھیلنا جو ہے اس کو ایک یعنی مہارت سمجھتا ہے. یعنی گری ہوئی حرکتیں، یہ اپنا آپ کو دنیا میں کہیں اس کی مثالیں نہیں ملیں گی. اور دوسرا، یہ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. آپ کی ایک ایک انفینٹری یونٹ جو ہے وہ پچھلے 10 سال میں 4 دفعہ آپریشن کر کے آ چکی ہے، اور الحمدللہ جنون آپریشنز. ہندوستان کی فوج جو ہے اس نے 40 سال سے کوئی ایکشن نہیں دیکھا، سوائے اس ایکشن کے جو اکشے کمار کی فلم میں ہو، جو اجے دیوگن کی فلم میں ہو، جو رتک روشن کی فلم میں ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں دیکھا. وہ ایک بڑی کمفرٹ اور کوزی قسم کی فوج ہے جس کو میس میں رہنے کی اور ادھر ادھر ڈرنکس کرنے کی، ان چیزوں کی عادت ہے. اب پاکستان فضائیہ نے تو ماضی میں بھی بھارت کے کئی دفعہ طیارے گرائے ہیں. آپ فیبری 29 کی 2019 کی آپ دیکھ لیں،
وہ برتری ہماری کیسے ثابت ہوئی. یہ ابھینندن والا واقعہ جو تھا یہ صرف ایک ڈاگ فائٹ کا نہیں تھا, یہ صرف ایک جہاز کو گرانے کا واقعہ نہیں تھا, یہ تھا کس طرح ان کو آنے دیا, ان کو جو کر سکتے تھے کرنے دیا, دیکھ لیا کتنے پانی میں. جب ان کی آرٹی سنی, جب ان کی ریڈیو ٹاک سنی تو پتا چلا یہ تو خود گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اس کے بعد اندر جا کے ان کو واپس ساکن کیا, ٹریپ کیا اور پھر ان کو پھڑکایا. پھر اس میں ایک نہیں 3 طیارے ان کے اڑ گئے. ایک تو انہوں نے اپنا جو تھا ہیلی کاپٹر وہ اپنے ہی علاقے میں کشمیر کے اندر گرا کے پھینک دیا, اس میں 5 لوگ مر گئے. تو وہ جو ایک پورا آپریشن تھا, اب وہ دنیا بھر کی جو ایئر اکیڈمیز ہیں ان کے اندر کامبیٹ میں وہ پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے دشمن کو بالکل ہی زچ کر کے آپ نے اس کو تباہ کر دینا. پھر بحریہ نے اپنے تمام محدود وسائل کے باوجود بھارتی نیوی کے عزائم کو کئی باری ماضی میں ناکام بنایا. جب 2019 میں یہ سارا سٹینڈ ہوا تو 2 دفعہ انہوں نے ہندوستان کی جو ایک سب مرین تھی اور وہ سپائنگ کر رہی تھی ڈیپ سی میں بیٹھ کے, تو انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو لاک کیا میزائل اس کے اوپر اور کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے, آدھا گھنٹہ دے رہی ہیں تمہیں, بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں اڑا دیں گے. وہ بھاگ گئے. جیسے بھی وکرانت کا ہوا کہ ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آئی ہیں, پاکستان نے اس کو لاک کر لیا اور کہا کہ یہ ہمیں یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے, ہماری ڈاکٹرین میں اس کا کوئی گزارا نہیں ہے, نیوکلیر ڈاکٹرین جو ہے یہ ہم اڑا دیں گے. تو وہ انہوں نے اس کو 1 گھنٹے کے اندر واپس موڑا, صرف یہ کہا کہ جی اس کے نیچے سوراخ تھے جسے یہ ڈوب سکتا تھا, بس پتہ نہیں چلا وہ سوراخ کیسے ہو گئے. اب اس وقت پاکستان کی جو دنیا بھر میں اپنی ایس ایس جی فورسز کی مہارت کی وجہ سے مشہور ہے, تو اگر کوئی آپ سمجھے جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین, یہ جو ہندوستان جس کا بار بار بڑا ذکر کرتا ہے فلمی مہارت کے بنیاد پہ, اگر یہ کسی میں ہے تو وہ پاکستان کی ایس ایس جی میں ہے یہ مہارت. یہ ان کے پاس اتنی نہیں, انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہوگا لیکن وہ وہیں بہت پہلے ہی اپنی موت مر گیا تھا. اب دیکھیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین اور مؤثر اسٹریٹجک فورس ایک موجود ہے, مختصر اور درمیانی فاصلے کے بیلسٹک میزائلز ہیں, مکمل سیکنڈ سٹرائک صلاحیت. یعنی اب سیکنڈ سٹرائک کیا ہوتا ہے کہ دشمن نے ایک حملہ کر دیا آپ کے اوپر, خدا نہ خواستہ لیٹ سے نیوکلیر حملہ کر دیا, تو ایک تام تاثر یہ ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا, ہم اس کے بعد کیسے سٹرائک کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. ہمارے پاس پوری ایبلٹیز ہیں, فرسٹ سٹرائک کی, سیکنڈ سٹرائک کی, تھرڈ سٹرائک کی, تو اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے یعنی روایتی اور غیر روایتی جنگ میں ہماری مکمل تیاری ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں آلریڈی, دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں. اور یہی وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیشہ بھارت کو براہ راست حملے سے روکتے ہیں. ایک تو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اور ہماری آپ سمجھیں کہ پریپیئرڈنس ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو لوگ مس ریڈ کرتے ہیں, خود پاکستان کے اندر کئی لوگ مس ریڈ کر جاتے تھے. پاکستانی قوم جب بھی آزمائش میں آئی ہے متحد ہو گئی ہے, چاہے 1965 کی جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو. پاکستانی عوام اور افواج ایک سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آئے. 1971 میں لے لیں آپ, کارگل لے لیں آپ, جو مرضی آپ کامبیٹ لے لیں, یہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. جنگ میں یاد رکھیے گا, جنگ میں صرف ہتھیار نہیں جیتتے, حوصلہ بھی جیتتا ہے. بلکہ میں بہت چھوٹا تھا, میں نے کتاب پڑھی تھی نیشنز ون دی وارز, اور یہ پوری قوم ہوتی ہے جو جنگ جیتتی ہے, اور پاکستانی قوم کا حوصلہ بھارتی قوم سے الحمدللہ بے انتہا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. اب پاکستان نے کنٹری ٹو پاپولر بلیف, جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, حالیہ سالوں میں سائبر سیکیورٹی اور الیکٹرانک وارفیئر میں زبردست ترقی کی ہے. اور جو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے وہ ISPR کا جو نیٹ ورک ہے, وہ بھارت کی فیک نیوز کے پروپیگنڈا کو بڑی مہارت سے توڑ ہے اور سرجیکل آپ سمجھیں پریسیژن کے ساتھ اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اور اس کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ پاکستانی بیانیہ انتہائی مضبوط ہے, اور ہر پاکستانی جو ہے یعنی آفرین ہے پاکستان کے بچے کے اوپر کہ ایسی ایسی میمز انہوں نے بنائی ہیں کہ خود ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بے اختیار ہنس پڑتے ہیں کہ اتنی سینس آف ہیومر, اور پوری دنیا جنگ 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 کی باتیں کر رہی ہے اور پاکستانی بیٹھ کے ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. ہمارے لوگ کانے کر رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, میوزک ایوننگز ہو رہی ہیں. اب ایک بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کمزور ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگوں میں صرف GDP نہیں لڑتی,
یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. قومی جذبہ، لاجسٹک سپورٹ اور عوامی تعاون جو ہے یہ جی ڈی پی سے بہت زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان اپنے محدود وسائل میں سے زبردست عسکری تیاری تو کر چکا ہے، ہمیں نہیں کرنی دوبارہ. اور موجودہ حالات میں دفاعی اخراجات کے لیے ہمارے خصوصی فنڈ جو ہیں وہ مختص ہیں تو وہ الگ سے پڑے ہوئے ہیں. لیکن بھارت کی بھی انٹرنل کمزوری ہیں، ان کی بھی کافی کمزوری ہیں. آپ ان کی صورتحال کو دیکھیں، ان کے پاس کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، ان کے پاس اقلیتوں کے خلاف ظلم جو ہے اس کے اوپر احتجاج چل رہا ہے. ان کی اندرونی علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں کم از کم 9 کے قریب چل رہی ہیں. ہندو انتہا پسندی کے خلاف بڑھتی مزاحمت جو ہے وہ بے انتہا شدت پکڑ رہی ہے. سکھوں نے انکار کر دیا ہے کہ امرتسر آرمی کو نہیں کراس کرنے دیں گے. ایسے حالات میں بھارت جو ہے وہ لمبی جنگ نہیں برداشت کر سکتا، اس کے لیے آسان نہیں ہے. اب بھارت نے چاہے جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیا ہو، عالمی برادری جانتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں اور پاکستان اسے بڑا ایفیکٹولی اور سیریسلی کام کر رہا ہے. فاٹف کی لسٹ میں سے آپ ایسی تو نہیں نکلے تھے باہر. پاکستان امن کے لیے ہر فورم پہ بات کرتا ہے اور ہندوستان بغیر کسی ایویڈنس کے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھاتا رہتا ہے. اور بھارت کا جارحانہ رویہ جو ہے پورے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے. صرف پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش اس سے شاکا ہے، سری لنکا، نیپال، مالدیوز، بھوٹان، ہر اس کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ اس سے ناخوش ہے. اسے بھارت کو کھلی چھٹی مل نہیں سکتی. اب چائنا کے علاوہ، ٹرکی کے علاوہ اور رشیا نے بھی آہستہ آہستہ پاکستان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اور یہ بھارت کے لیے بہت ہی لمحہ فکری ہے کیونکہ رشیا سے تو ان کے صدیوں کے تعلقات ہیں، اور اگر وہ کھل کر ان کی اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح وہ چائنا پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے لیے بھی رشیا کا سافٹ کارنر ہے، تو یہ اب ان کے لیے ایک بڑی لمحہ فکری ہے. پاکستان کسی جنگ کا خواہش مند نہیں ہے، لیکن اگر بھارت نے کسی قسم کی مہم جوئی کی تو پاکستان نہ صرف جواب دے گا بلکہ مؤثر جواب دے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت کی اطلاع یہ ہے کہ بھارت نے اپنے تمام کسانوں کو یہ احکامات دے دیے کہ اگلے 48 گھنٹے میں گندم کی کٹائی کر دیں. گندم کی کٹائی کر دیں تاکہ اپنا انہوں نے آنا ہے وہاں پہ اور انہوں نے ان جگہوں پہ مورچے بنانے ہی ہے. اس کی 2 وجوہات. ایک تو گندم آبویسلی ہے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہنگامی طور پہ وہ آ جاتے ہیں ان فصلوں میں تو پھر ان کو کمپنسیشن دینی پڑے گی. تو انہوں نے جو 6000 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ایک بجٹ رکھا ہوا ہے تو وہ مزید بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جواب میں ہماری فوج، ہماری قوم، ہماری قیادت سب مل کر دشمن اور ہمارا جذبہ خاص طور پہ ان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا انشاءاللہ. پاکستان نہ تو کبھی جھکا تھا نہ جھکے گا. ایک بات آپ کو میں بتاؤں، آپ ہندوستان کے چینلز پہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ رافائل پوسٹ کر دی ہیں، یہاں پہ ہم نے فلاں بیٹریز کر دی ہیں، وہ آرمر ٹینک ہماری وہاں جا رہی ہے، اس میں ہم ڈھاک پہ آ رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے شہروں میں کوئی موومنٹ ہی نہیں دیکھی. آپ نے کسی شہر میں دیکھا ہے کہ کوئی وار ٹائپ کی موومنٹ ہو رہی ہے، ٹرکس موو کر رہے ہیں؟ شاید اکا دکا آپ نے کوئی گاڑیاں دیکھی ہوں، ریگولر میں ہوتا ہے وہ. اس کی وجہ ہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے ڈپلوائڈ ہے اپنی جگہوں پہ، ہم نہیں وہاں پہ، ہمیں کوئی خاص جانا ہی نہیں ہے کہیں پہ، اور ہم ہر جگہ ہماری گارڈڈ ہے. ہمارا ہر ٹارگٹ جو ہے وہ ہماری رینج میں ہے، ہمارے فوکس میں ہے، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتا. اور یہی پاکستان کی اسٹرینتھ ہے کہ پاکستان تو پتہ نہیں جب سے مارز وجود میں آیا تب سے حالت جنگ میں ہے. آپ کا خیال ہے گیدڑ بھب کے ہم کو ڈرائیں گی؟ بالکل نہیں. پاکستان زندہ باد.